نماز جماعت میں کس طریقے سے نیت کیا جائے، عورت اور مرد کے نماز جماعت کے احکام کیا ہیں، ہم کس وقت تک نماز جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے، آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، خداوند متعال نے نماز کو سوشل اور اجتماعی عبادت قرار دیا ہے، جس میں ہم جماعت میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیگر مومنین کے حالات کو جان سکتے ہیں، اور اگر کوئی مومن پریشان ہے اور کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اس طریقے سے ہم اس کے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال نے نماز جماعت کے ثواب اور اس کے فوائد بھی رکھے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل، نماز جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا، اے محمد، اگر نماز جماعت میں 2 لوگ شامل ہوں تو دونوں کے نامہ اعمال میں خداوند متعال 150 نماز کا ثواب لکھے گا، اور اگر انہی کی تعداد بڑھ کر 3 ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کے لیے 600 نماز کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر یہ تعداد 10 تک پہنچ جا رہی ہے تو اگر آسمان کاغذ بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام جنات و انسان مل کر 1 رکعت نماز کا ثواب بھی لکھنا چاہیں تو وہ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو نماز جماعت کا اس قدر فائدہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز جماعت سے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ نماز جماعت کے احکام کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو میں 2 کلمہ اور 2 ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے امام اور دوسرا ہے ماموم۔ امام یعنی وہ شخص کہ جو نماز جماعت پڑھا رہا ہے، ماموم وہ شخص کہ جو نماز جماعت امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کی نیت کس طریقے سے کریں۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے، آپ مسجد میں گئے اور آپ نے امام جماعت کو معین کیا کہ میں اس امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کے ذہن میں ہے اور یہی نیت کے عنوان سے کافی ہے۔ ایک کامن سوال جو پوچھا جاتا ہے، نماز جماعت میں کب تک شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ پہلی، دوسری، تیسری، یہاں تک کہ چوتھی رکعت میں بھی نماز جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پیش نماز کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلی رکعت میں شامل ہو گئے تو آپ کی 1 رکعت شمار ہو جائے گی، لیکن اگر آپ دیر سے پہنچے اور امام جماعت دوسری رکعت میں ہے یا تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں ہے تو ایسی صورت میں ان احکام کو انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نماز جماعت میں شامل ہونے کے لیے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے برادر محمد بھائی تھوڑی دیر سے پہنچ رہے ہیں، یا اللہ کہتے ہوئے، اور نماز کے رکوع میں، امام جماعت ابھی رکوع میں ہے اور انہوں نے فوراً نیت کی، رکوع میں شامل ہو گئے، لہٰذا ان کی 1 رکعت نماز شمار ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اہم سوال کہ نماز جماعت میں ماموم کو کن کن چیزوں کو ضروری ہے کہ وہ خود پڑھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد اور سورہ کے علاوہ تمام چیزوں کو، تمام ذکر کو ماموم کو خود پڑھنا ہے، وہ امام کے ساتھ پڑھے یا امام کے تھوڑی دیر بعد۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ امام جماعت کی پہلی رکعت ہے، وہ حمد اور سورہ پڑھ رہے ہیں، دیگر مامومین لیکن ساکت ہیں، وہ کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی وظیفہ ہمارا بھی ہے اگر پہلی اور دوسری رکعت میں ہم شامل ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر چونکہ نماز ظہر اور عصر میں امام جماعت آہستہ سے حمد و سورہ پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں پر الحمدللہ یا سبحان اللہ کوئی ذکر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز مغربین یا نماز صبح ہے، چونکہ امام جماعت حمد و سورہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ کو غور سے اسے سننا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی قراءت صحیح نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے قراءت بھی اپنی صحیح کر سکتے ہیں۔ نماز جماعت میں تمام افعال کو امام کے ساتھ یا امام کے تھوڑی دیر کے بعد انجام دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص رکوع میں یا سجدے میں امام سے پہلے چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر ماموم بھول کر امام سے پہلے رکوع میں چلا جا رہا ہے تو یہاں پر احتیاط کی بنا کے اوپر ضروری ہے کہ وہ واپس رکوع میں امام کے ساتھ جائے اور پھر امام کے ساتھ ہی سر کو اٹھائے۔ آئیے اسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام جماعت یہاں ابھی سورہ پڑھ رہے ہیں، محمد بھائی ہمارے غلطی سے رکوع میں چلے گئے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ فوراً اٹھے اور اس کے بعد امام جماعت کے ساتھ رکوع میں جائیں، اور یہاں پر چونکہ 2 رکوع ہو گیا اور رکوع رکن ہے، ان کی نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ بھولے سے انہوں نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اب ان کی جو ذمہ داری تھی وہ فوراً کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہونے کے بعد امام جماعت کے ساتھ رکوع میں جانا، لیکن اگر یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں جان بوجھ کر کہ وہ دوبارہ رکوع میں امام کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز جماعت باطل ہے،
لیکن ان کی نماز صحیح ہے۔ یہاں تک رکوع کا حکم تھا، لیکن اگر کوئی شخص بھولے سے امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آئیے اسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ امام جماعت ابھی رکوع میں ہے اور رکوع سے اٹھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے محمد بھائی رکوع سے جلدی اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے گئے بھولے سے۔ یہاں پر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً اٹھیں اور اٹھنے کے بعد امام جماعت کے ساتھ سجدے میں جائیں۔ اگر اس طریقے سے انہوں نے یہ عمل انجام دیا اور یہ دونوں سجدوں میں ایسا ہو گیا تو سجدہ ہمارا دونوں ملا کر ایک رکن ہوتا ہے۔ اگر عام حالات میں اس طریقے سے عمل انجام ہو دیا جائے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی، لیکن نماز جماعت میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر وہ سجدے میں واپس نہیں پلٹے تو ایسی صورت میں ان کی نماز جماعت باطل ہے لیکن نماز صحیح ہے۔ ایک کامن سوال جو پوچھا جاتا ہے، کیا خواتین جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر پڑھ سکتی ہیں تو وہ کس طرح جماعت میں شریک ہوں؟ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس کی دو صورت ممکن ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی مانے یعنی پردہ یا دیوار کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت کو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت مرد کے بغل میں یعنی کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر ذمہ داری یہ ہے کہ جب عورت مرد کے ساتھ صف میں اگر کھڑی ہوئی ہے تو یہاں کے اوپر کوئی مانے یعنی پردہ یا دیوار یا کوئی ایسی چیز کہ جو اس ٹائپ کی ہو کہ جس سے فاصلہ ہو جائے ضرور ہو، تاکہ نماز جماعت صحیح ہو سکے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز جماعت میں امام جماعت سے پہلے سلام پڑھ لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جماعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی نماز جماعت صحیح ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھے اور امام کے ساتھ سلام پڑھے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بھی امام جماعت سے پہلے سلام پڑھ لے رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ آخر میں دو اہم پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں بہت زیادہ شک کرتا ہو، اس کے ذہن میں بہت زیادہ وسوسہ آتا ہو، تو ایسے شخص کو نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ماموم ایک مرد شخص ہے تو مستحب یہ ہے کہ وہ امام جماعت کے داہنی جانب اس طریقے سے کھڑا ہو کہ جب امام جماعت سجدے میں جائے تو ماموم کی سجدگاہ امام جماعت کے گھٹنے کے پاس ہو، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ نماز جماعت پارٹ 2 کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔